بھاری دیساں یہ دیہاتوں کا رواج تھا، آج تو مجھے بھی نہیں ہو گئی نا. آج تو کہتے بس جی گھوٹ گھوٹ پیتی نہ تے نہ نیتی تے نہ قضا کیتی تے جانے یا علی. خدا کی قسم وہ جی سخی سرور جائیں گے وہاں جا کر جتنی فارمیلٹیز ہیں مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. میں کئی دن وہاں مدنی قافلے کے اندر رہا ہوں. اب توجہ کیجئے گا، بہرحال میرا یہ موضوع نہیں. تو اب وہ منتے مانگتی تھی کہ بے نیاز ساڈا ایک کم تھی ونجے نا، ایک کم تھی گیا نا اسا مسیح تی چترا ڈیمارا بہاریاں ڈیسوں. بے نیازا اگر ساڈا ایک کم تھی گیا نا 1 میٹر کپڑا دا گھن کے نا ان دے جزدان سلے سوں تے ونج کے تیرے قرآن تے چڑھا کے مسیح تی رکھ دے سوں. یقین کیجئے گا یہ منتے تھیں. تو عبدالمطلب پاک فرماتے میں نے بھی منت مانگی. میں نے کہا بے نیاز اگر تو میں کو پوترا دے دے میں، اگر تو میں کو پوترا دے دے میں، اے جیڑا تیڑا گھر ہے نا کعبہ، اون ٹائم تک جیڑا سب تو مقدس مقام ہے دھرتی دے اتے اون دا نا کیا ہے؟ کعبہ. اور مزے کی بات سمجھئے گا، یہ جو کعبہ ہے نا یہ متفق علیہ سبجیکٹ ہے. جیسے آپ 1 سے نرسری سے پڑھتے ہیں نا اور پڑھ کے 8 تک آپ پڑھتے چلے آتے ہیں، آپ کو لازم مضمون ہے جو پڑھنے پڑھتے ہیں. جب آپ 9th میں آتے ہیں نا پھر آپ کی ایبیلٹی کو جانچ ہوتی ہے، آپ کا کمال دیکھا جاتا ہے. بھئی آپ ڈل ہیں یا ہونہار ہیں. اگر آپ ہونہار ہوں تو پھر آپ فزکس بھی دے دی جاتی ہے، کیمسٹری بھی دے دی جاتی ہے، بایو بھی دے دی جاتی ہے. اور اگر آپ ڈل ہیں، لیزی ہیں، سست ہیں، کمزور ہیں، ویکن ہیں، تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحیح ایویں کرو تو سا آرٹس رکھے نو مطا پھسل ونجو تلک ونجو نہ پڑھ سکو. لیکن 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 توجہ کیجئے گا، جو میتھ ہوتی ہے نا جی میتھ، یہ سائنس میں بھی لازم ہے، آرٹس میں بھی لازم ہے. تو اب یہی بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سونے محبوب علیہ السلام کی ذات اور سونے محبوب کا یہ جو کعبہ ہے، اس کعبے کو پرائے بھی مانتے ہیں اور ہمارے بھی مانتے ہیں. تو عبدالمطلب پاک نے منت مانگی کہ میں کعبہ کے اندر جھاڑو بھی دوں گا، کعبہ کی صفائی بھی کروں گا، کعبہ میں ساری رات عبادت بھی کروں گا جب تک میرے پوتا نہ پیدا ہو. وہ آخری رات تھی ظلمتوں کی، آخری رات، اور میں کعبہ کے اندر بیٹھا تھا حتیم میں. کعبہ میری آنکھوں کے سامنے تھا اور میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا. کیسے کر رہا تھا؟ اللہ تو رحمان، تو رحیم، تو کریم. کہا میں اب یہ عبادت کر رہا تھا کہ رات گزر رہی تھی، دن کے آنے کے لمحات تھے. اتنے میں عبادت کرتے کرتے مجھ پہ غنودگی آ گئی. غنودگی سمجھتے ہیں؟ یہ نیند کی چھوٹی بہن ہے. نیند میں بندہ سو جاتا ہے، غنودگی میں ایسے لٹکا آیا اور آنکھ کھل گئی ہے. کبھی کبھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی آ جاتی، کبھی کار چلاتے بھی آ جاتی. ARY نیوز، جیو نیوز، ڈان نیوز، تینوں چینلز کی متفقہ رپورٹ کے مطابق 4% اموات جو رات کے ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہیں وہ غنودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ڈرائیوروں کو تھکیڑا ہوتا ہے، چلتے چلتے نیند کا لٹکا آیا، آنکھ کھل گئی، اتنے میں گاڑی ٹھک گئی. تو یہ میں نے آپ کو دلیل دے کر اب اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں. عبدالمطلب پاک کہتے ہیں مجھ پہ غنودگی آئی اور آنکھ کھل گئی. آنکھ جو کھلی میں نے کیا دیکھا؟ میں حتیم میں تھا مگر کعبہ نہیں تھا. میں جہاں بیٹھا تھا میں وہاں تھا لیکن کعبہ اپنی جگہ نہیں تھا. کہا میں نے کہا نیند میں تو نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہا. کہا میرے دادے نے مجھے بتایا تھا کہ جب نیند کی پرکھ کرنی ہونا تو ستل پہ چوٹی بھرا کرو. یہ ساتل ہے رانگڑی زبان کا لفظ. وہ کہتے ہیں ساتل پہ چوٹی بھر کے دیکھ لے پتہ لگ جائے گا بھئی نیند میں ہے یا کونا. کہتے جی میں نے ایسے جو چٹکی بھری نا تکلیف ہوئی، مجھے پتہ لگا بھئی میں نیند میں نہیں ہوں، میں جاگ رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کعبہ نہیں تھا. اتنے میں کیا دیکھا؟ سیرت ابن حشام والا لکھتا ہے جہاں میرا کاشانہ مقدس میرا گھر مبارک تھا وہاں سے کعبہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اللہ نعرہ تکبیر. سو گئے ہو یار؟ نعرہ تکبیر. جاگو جاگو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سیرت ابن حشام والا لکھتا ہے کہ نبی کی پیدائش پر 3 دن تک کعبہ
جھومتا رہا. اب ایک سوال ہمارے علاقوں میں پتہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں طاری صاحب یہ جو تم میلاد مناتے ہو, جب نبی پیدا ہوئے مکہ میں کتنے مسلمانوں نے میلاد منایا تھا؟ اللہ. میں نے کہا ظالم کا بچہ پڑھتا نرسری ہے, سوال ایف اے اور بی اے کا کرتا ہے. اور جب میرے محبوب پیدا ہوئے مکے میں تھے چوکھے مسلمان کتنے تھے جی؟ اور مسلمان تو بنے ہی جب نبی آئے. تو جب نبی آئے تو مسلمان بنے, جب نبی نہیں تھے مسلمانوں کا وجود نہیں تھا. اللہ کا مقدس مقام اس وقت تھا کعبہ. رب نے کہا محبوب تو پیدا ہوا, تیری پیدائش پر 3 دن ہم نے کعبہ جھموا دیا. اگر تیری پیدائش پر کعبہ جھوم سکتا ہے تو مبارک پور میں رہنے والا محمد عربی کا غلام بھی جھوم سکتا. سبحان اللہ. اب عبد المطلب پاک فرماتے کہ میں جلدی جلدی چلا, ہواؤں سے آوازیں آنے لگی. عبد المطلب تجھے مبارک ہو, آمنہ کا لال آ گیا, عبداللہ کا درے یتیم آ گیا, چاند کو توڑنے والا نبی آ گیا, سورج کو موڑنے والا نبی آ گیا, کھارے پانی کو میٹھا کرنے والا نبی آ گیا, ام معبد کی بیمار بکری پر ہاتھ لگا کر تھنوں سے دودھ کے دریا جاری کرنے والا آ گیا. عبد المطلب پاک فرماتے میں جلدی جلدی چلا. جب میں دروازے پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, چوکھٹ سے لے کر آسمان تک نور کی ایک قطار تھی. حاطف غیبی سے ندا آئی, عبد المطلب یہ جو نور نظر آ رہا ہے یہ آدم بھی ہیں, عیسیٰ بھی, یہ جبرائیل بھی ہیں, میکائیل بھی, اسرافیل بھی ہے, میرے ملائک بھی, جو اس بچے کی زیارت بھی کرنے آئے ہیں اور اس بچے کی مبارکباد بھی دینے آئے ہیں. اب عبد المطلب پاک فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا. جب میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ آمنہ پاک تشریف فرما ہے, اور آپ نے فرمایا بابا خارج منی نور, مجھ سے نور خارج ہوا, اور اس نور کی روشنی میں نے اس حجرے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب یہ جو سارے کے سارے جو معجزات تھے یہ محمد عربی کے آنے سے تھے, اور یہاں یہ ہو رہے تھے. اور وہاں یہ دوسرا بیمار مولوی بھی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جس مہینے میں محمد آئے نا, اللہ پاک نے اس مہینے میں کسی بھی ماں کو بیٹی نہیں دی. کسی بھی ماں کو بیٹی نہیں دی. نبی پاک کا لنگر. اب میں جہاں میلاد میں جاتا ہوں نا جی, میں نے کئی میلاد اس وقت بھی پڑھے کہ جب لوگ تبرک کے طور پہ بتاشے تقسیم کرتے تھے. بتاشے پتہ ہے نا, وہ سفید رنگ کے ہوتے تھے, یہ بڑے سستے مل جاتے تھے. ہم نے اس وقت بھی میلاد پڑھے جب لوگ مکھانے تقسیم کرتے تھے. خدا کی قسم آپ کے استاد صاحب قبلہ قاری حافظ محمد بلال صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ مدنی قافلے میں تھے 12 دن کے, بلوچستان, کھرر بزدار, موسیٰ کھیل, بارکھان, راڑا شام, رڑکن کی وادیوں میں. ہم نے وہاں پر میلاد پڑھا تو وہاں انہوں نے چھوٹی کھلو جس کو کہتے ہیں وہ نبی کے میلاد پہ تقسیم کی جی. اس کے بعد میں لاہور مغل پورہ کے اندر ایک میلاد پڑھ کر کے آیا. انہوں نے ایک پیس ڈبے کے اندر پیک کر کے نا تقسیم کیا. جب وہ پیس ڈبہ کھولا گیا تو وہ پیس جو لیگ پیس جس کو آپ بولتے ہیں, اس کی ایک سائیڈ میٹھی تھی اور ایک چرچری تھی. یہاں سے کھاؤ تو میٹھا, یہاں سے کھاؤ تو چرچرا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا شاہ رخ بھائی یہ کیسے بنوایا؟ تو یہ آج سے 18 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا زبیر بھائی پر ہیڈ 560 روپیہ ایک لنگر کے ڈبے پر خرچ ہوا ہے, لیکن میرے والد محترم کا ہیرو کا کاروبار فارن کے اندر ہے. جب اللہ نے اتنا دے رکھا ہے سونے محبوب کے نام پہ خرچ نہ کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اب جس نے نبی کا میلاد منایا لنگر اپنی طاقت اپنی ویلیو کے مطابق کیا. کسی نے چاول, کسی نے بریانی, کسی نے قورمہ, کسی نے اسٹو, کسی نے گاجر کا حلوہ, کسی نے سون حلوہ. لیکن توجہ کر, جب رب نے میلاد منایا لنگر کیا اپنی شان کے مطابق تقسیم. کہا محبوب تجھ جیسا محبوب کوئی نہیں, اور جو میں نے لنگر تقسیم کیا اس جیسا لنگر کوئی نہیں. ہر ماں کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا, ہر ماں کو. ایک اہل محبت نے ایک جملہ لکھا تھا میرے بڑے دل پہ لگا. اس نے کہا جو نبی کے میلاد کے لنگر میں اللہ پاک نے بیٹے دیے تھے, یہ سنی بریلوی انہی بیٹوں کی اولاد ہیں جو نبی کا میلاد. یہ اچھا جی چلو چھوڑو یہ بات, تو شاید آپ کے ذہن سے نہ ٹکرائے. ایک دکھیاری ہے, غم کی ماری ہے, نام حلیمہ سعدیہ ہے, سبجیکٹ متفق علیہ ہے. بریلویوں نے لکھا حلیمہ نبی کی دائی, دیوبندیوں نے لکھا حلیمہ نبی کی دائی. گوگل پہ سرچ کرنا, ایک ہی ان کا ناطقہ ہے, ایک ہی ان کا مبلغ, ایک ہی ان کا نقیب ہے. ہمارے وہاں کی ایک جٹا کی مثال ہے کہ ہجڑوں کے چھوڑا ہوا چوم چوم کے مار دیا. اب ہمارے پاس تو اللہ کی عزت کی قسم ایک اینٹ اٹھا
112 نبی کے نعت خواں، ایک پتھر اٹھا 112 میرے مصطفیٰ کی ثنا کرنے والے نقیب، ایک اینٹ اٹھا 1200 میرے مصطفیٰ کی مبلغ مدح سرائی بیان کرنے والے خطیب، ایک اینٹ اٹھا کروڑوں کی تعداد میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پوری قرآن کے قاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔